آیت 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ پیغمبر آپ ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔ تفسیر۔ بہشت کی نعمات کی خصوصیات۔ چونکہ گزشتہ بحث کی آخری آیت میں کفار اور منکرین قرآن کو دردناک عذاب کی تہدید کی گئی ہے، لہذا زیر نظر آیت میں مومنین کی سرنوشت کا تذکرہ ہے، تاکہ قرآن کے روش اور طریقے کے مطابق دونوں کے مد مقابل ہونے سے حقیقت زیادہ روشن ہوتی رہے۔ پہلے کہتا ہے کہ ان افراد کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے ہیں بشارت دے دو کہ ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ باغات جہاں ہمیشہ پانی نہیں ہوتا بلکہ باہر سے پانی لا کر انہیں سیراب کیا جاتا ہے، ان میں زیادہ تراوت نہیں ہوتی۔ تر و تازگی تو اس باغ میں ہوتی ہے جس کے لیے پانی کا اپنا انتظام ہو اور وہ پانی اس سے کبھی منقطع نہ ہوتا ہو۔ ایسے باغ کو خشک سالی اور پانی کی کمی کا خطرہ نہیں ہوتا، اور بہشت کے باغات اسی طرح کے ہیں۔ اس کے بعد ان باغوں کے گوناگوں پھلوں کے بارے میں کہتا ہے، ہر زمانے میں ان باغوں کے پھل انہیں دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو اس سے پہلے دیا گیا ہے۔ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ مفسرین نے اس جملے کی کئی تفسیریں بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعمات ان اعمال کی جزا ہیں جنہیں ہم پہلے دنیا میں انجام دے چکے ہیں، اور یہ موضوع پہلے سے فراہم شدہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت جنت کے پھل دوبارہ ان کے لیے لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی میوے ہیں جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، لیکن جب اسے کھائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا ذائقہ نیا اور لذت تازہ ہے۔ مثلا سیب اور انگور جو اس دنیا میں کھاتے ہیں ہر دفعہ وہی پہلے والا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، لیکن جنت کے میوے جس قدر بھی ظاہراً ایک قسم کے ہوں ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ دیں گے، اور یہ اس جہاں کی خصوصیات میں سے ہے، گویا وہاں تکرار نہیں ہے۔ کچھ اور حضرات کے نزدیک اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب جنت کے میووں کو دیکھیں گے تو انہیں دنیا کے میووں سے مشابہ پائیں گے تاکہ نامانوسی کا احساس نہ ہو، لیکن جب کھائیں گے تو ان میں تازگی اور بہترین ذائقہ محسوس کریں گے۔ بعید نہیں کہ آیت میں ان تمام مفاہیم و تفاسیر کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ قرآن کے الفاظ بعض اوقات کئی معانی کے حامل ہوتے ہیں۔ لفظ کے ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کی بحث میں ہم نے ثابت کیا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے کہ ان کے لیے ایسے پھل پیش کیے جائیں گے جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہوں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی وہ سب خوبی و زیبائی میں ایک جیسے ہوں گے، وہ ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں گے کہ انہیں ایک دوسرے پر ترجیح نہ دی جا سکے گی۔ اس دنیا کے میووں سے برعکس بات ہوگی، جہاں بعض کچے ہوتے ہیں اور بعض زیادہ پک جاتے ہیں، یعنی کم رنگ اور کم خوشبو ہوتے ہیں، اور بعض خوش رنگ، خوشبودار اور معطر ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کے باغات کے میوے ایک سے ایک بڑھ کر خوشبودار، ایک سے ایک بڑھ کر میٹھا
اور ایک سے ایک بڑھ کر جاذب نظر اور زیبا ہوگا۔ اور آخر میں جنت کی جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں۔ فرمایا ان کے لیے جنت میں مطہر و پاک بیویاں ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ ان تمام آلائشوں سے پاک ہوں گی جو اس جہان میں ممکن ہے ان میں ہوں۔ گویا روح و دل پر نگاہ کریں تو پاک، اور جسم و بدن پر نظر ڈالیں تو پاک۔ دنیا کی نعمات میں جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت انسان کسی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اس وقت اس کے زوال کی فکر بھی لاحق رہتی ہے اور اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہ نعمتیں کبھی بھی اطمینان بخش نہیں رہتی، لیکن جنت کی نعمتیں چونکہ ابدی و جاودانی ہیں ان کے لیے فنا و زوال نہیں ہے، لہٰذا وہ ہر جہت سے کامل اور اطمینان بخش ہیں۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا مومنین ہمیشہ ہمیشہ ان باغات بہشت میں رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ چند اہم نکات۔ 1. ایمان و عمل۔ قرآن کی بہت سی آیات میں ایمان و عمل صالح ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک طرح کی اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان میں جدائی نہیں ہو سکتی، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے، کیونکہ ایمان و عمل صالح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر ایمان روح کی گہرائیوں میں اتر جائے تو یقیناً اس کی شعاع انسان کے اعمال کو بھی روشن کرے گی اور اس کے عمل کو عمل صالح بنا دے گی۔ جیسے کوئی چراغ پر نور کسی کمرے میں جلا دیں تو روشن دانوں تو دریچوں سے باہر بھی اس کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں۔ سورہ طلاق آیا 11 میں ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ جو خدا پر ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے اسے خدا باغات بہشت میں داخل کرے گا، یہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جہاں جانے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ نور آیا 55 میں ہے جو افراد ایمان لے آئیں اور اعمال صالح انجام دیں خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ اصولی طور پر ایمان جڑ ہے اور عمل صالح اس کا پھل، اور میٹھے پھل کا وجود جڑ کی سلامتی کی دلیل ہے، اور جڑ کی سلامتی مفید پھل کی پرورش کا سبب ہے۔ ممکن ہے بے ایمان لوگ کبھی کبھی عمل صالح انجام دیں، لیکن یہ مسلم ہے کہ اس میں دوام اور ہمیشگی نہیں ہوگی۔ ایمان جو عمل صالح کا ضامن ہے ایسا ایمان ہے جس کی جڑیں وجود انسانی کی گہرائیوں میں پہنچی ہوئی ہوں اور ان کی وجہ سے انسان میں احساس مسئولیت پیدا ہو۔ 2. پاکیزہ بیویاں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ جنت کی بیویوں کی اس آیت میں صرف ایک صفت مطہرہ بیان کی گئی ہے۔ صفت مطہر یعنی پاک و پاکیزہ کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیوی کے لیے سب سے پہلی اور اہم ترین شرط پاکیزگی ہے، باقی صفات سب اس کے ماتحت ہیں۔ پیغمبر اکرم کی ایک مشہور حدیث اس حقیقت کو روشن کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان سبزیوں سے پرہیز کرو جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر اگیں۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ کا مقصد اس سبزی سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خوبصورت عورت جس نے گندے خاندان میں پرورش پائی ہو۔ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 19۔ 3. جنت کی مادی و معنوی نعمات۔ اگرچہ بہت سی آیات قرآنی میں مادی نعمتوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، مثلا باغات جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، قصور و محلات، پاکیزہ بیویاں، رنگ برنگے پھل اور میوے اور ہم مزاج دوست وغیرہ، مگر ان کے ساتھ ساتھ اہم ترین معنوی نعمات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جن کی عظمت و رفت کو ہمارے پیمانوں سے ناپنا ممکن نہیں۔ مثلا سورہ توبہ آیا 72 میں ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن
ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ خداوند عالم نے ایماندار مردوں اور عورتوں سے باغات جنت کا وعدہ کیا ہے جن کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور ان کے لیے ان دائمی بہشتوں میں پاکیزہ مکانات ہیں، اور اسی طرح پروردگار کی خوشنودی بھی جو ان سب سے بالاتر ہے، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ سورہ بینہ کی آیہ 8 میں جنت کی مادی نعمتوں کے تذکرے کے بعد فرمایا گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خداوند عالم ان سے خوش ہے اور وہ بھی خدا سے خوش ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے احساس ہو کہ خدا اس سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی ہے، تو وہ تمام لذات کو بھلا دیتا ہے، صرف اسی سے دل لگا لیتا ہے، اس کے علاوہ اپنی فکر میں کچھ نہیں لاتا، اور یہ ایسی روحانی لذت ہے کسی طرح بھی زبان و بیان سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ قیامت و معاد میں روحانی پہلو بھی ہے اور جسمانی بھی، لہٰذا جنت کی نعمات بھی دونوں پہلو رکھتی ہے تاکہ انہیں جامعیت حاصل ہو اور ہر شخص اپنی استعداد اور شائستگی کے مطابق ان سے بہرور ہو۔ آیت 26۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے۔ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہیں۔ تفسیر: کیا خدا بھی مثال دیتا ہے؟ مندرجہ بالا میں سے پہلی آیت کہتی ہے کہ خداوند عالم اس سے نہیں شرماتا کہ وہ اپنی موجودات میں سے جسے چاہے وہ ظاہراً چھوٹی سی ہیں، جیسے مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کیونکہ مثال کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقصد کے مطابق ہو۔ بالفاظ دیگر مثال حقیقت کی تصویر کشی کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات کہنے والے مدعیان کی تحقیر اور ان کے کمزور پہلو کو بیان کر رہا ہو تو کسی کمزور چیز کو مثال کے لیے منتخب کرتا ہے۔ مثلا سورہ حج آیت 73 میں ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں، بلکہ اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس لینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ طلب کرنے والا اور جس سے طلب کی جا رہی ہے دونوں کمزور ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں مکھی یا اس جیسی کسی چیز کی مثال سے بہتر کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جو ان کی کمزوری اور ناتوانی کی تصویر کشی کرے۔ سورہ عنکبوت میں جب اس نے چاہا کہ بت پرستوں کے سہاروں کی کمزوری کی تصویر کشی کرے تو انہیں مکڑی سے تشبیہ دی، جس نے اپنے لیے کمزور گھر کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ دنیا میں کمزور ترین گھر عنکبوت ہی کا ہے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل
كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ سورہ عنکبوت آیت 41۔ یہ بات مسلم ہے کہ اگر ان مواقع پر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کی بجائے عالم خلقت کی بڑی بڑی چیزوں مثلا ستاروں اور وسیع آسمانوں کی مثال پیش کی جائے تو بہت ہی نامناسب ہوگا اور اصول فصاحت و بلاغت کے بالکل مطابق نہ ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہمیں انکار نہیں کہ ہم مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال دیں تاکہ حقائق عقلی کو حصی مثالوں کے لباس میں پیش کیا جا سکے اور پھر انہیں بندوں کے اختیار میں دے دیں۔ خلاصہ یہ کہ غرض تو مقصد پہنچانا ہے۔ مثالیں ایسی قبا کی مانند ہونی چاہیے جو قامت مطالب پر فٹ آ سکیں۔ فما فوقہا کا مقصود کیا ہے؟ اس کی مفسرین نے دو قسم کی تفسیریں کی ہیں۔ ایک گروہ کے مطابق اس سے مراد چھوٹے ہونے میں بڑھ کر ہے، کیونکہ مثال چھوٹے ہونے کا بیان کر رہی ہے، لہٰذا اس سے بڑھ کر یا اس سے اوپر ہونا بھی اسی نظر سے ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم کسی سے کہیں کہ 1 روپے کے لیے کیوں اتنی زحمت اٹھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور وہ جواب دے کہ میں تو اس سے اوپر کے لیے بھی تکلیف اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ ایک آنے کے لیے بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اوپر سے بڑے ہونے کے لحاظ سے ہے، یعنی خداوند عالم چھوٹی چیزوں کی مثالیں بھی دیتا ہے اور بڑی کی بھی۔ متقاضائے حال کے مطابق پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس گفتگو کے بعد فرماتا ہے، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ایمان اور تقوی کی روشنی میں تعصب، اناد اور حق سے کینہ پروری سے دور ہیں، اور وہ حق کے چہرے کو پورے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی مثالوں کی منطق کا ادراک کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مقصد تھا جو تفرقہ و اختلاف کا سبب بن گئی ہے۔ ایک گروہ کی اس کی وجہ سے ہدایت کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ ان کے نزدیک یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مثالیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ہوتی تو سب لوگ اسے قبول کر لیتے، مگر خدا انہیں ایک مختصر اور 2 ٹوک جواب دیتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے صرف فاسقوں اور گناہ گاروں کو جو حق کے دشمن ہیں گمراہ کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اس بنا پر یہ ساری گفتگو خدا کی ہے اور نور و ہدایت ہے، البتہ چشم بینا کی ضرورت ہے جو استفادہ کرے۔ اب اگر یہ دلوں کے اندھے مخالفت اور ڈھٹائی پر اتر آئیں تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان اور خسارہ ہے، ورنہ ان آیات الہی میں کوئی نقص نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جملہ یفضل بہ کثیرن خدا کا کلام ہے نہ کہ کفار کا۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان مثالوں کا کیا مقصد ہے، ان کے جواب میں خدا فرماتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہدایت کرے اور بہت سوں کو گمراہ کر دے۔ فاسقین کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا، لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ چند اہم نکات۔ 1. حقائق بیان کرنے کی مثال کی اہمیت۔ حقائق واضح کرنے اور مطالب کو دلنشین بنانے کے لیے مختلف مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور ان کا اثر آفرینی ناقابل انکار ہے۔ بعض اوقات ایک مثال کا تذکرہ راستے کو اتنا کم کر دیتا ہے کہ زیادہ فلسفیانہ استدلال کی زحمت و تکلیف سے کہنے اور سننے والے دونوں کو نجات مل جاتی ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پیچیدہ علمی مطالب کو عمومی سطح تک عام اور وسیع کرنے کے لیے مناسب مثالوں سے استفادہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ڈٹائی پسند اور ہیلا ساز لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے مثال کی تاثیر کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال معقول کو محسوس سے تشبیہ دینا مسائل عقلی کو سمجھانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ ہے، البتہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں مثال مناسب ہونی چاہیے
ورنہ گمراہ کن اتنی ہی خطرناک اور مقصد سے دور کرنے والی ہوگی۔ اسی بنا پر قرآن میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں سے ہر ایک بہت پرکشش، بہت میٹھی اور بہت پرتاثیر ہے، کیونکہ تمام انسانوں، ہر سطح کے افراد اور فکر و معلومات کے لحاظ سے ہر درجے کے لوگوں کے لیے یہ کتاب انتہائی فصیح و بلیغ ہے۔ انسانی زندگی میں مثال کی تاثیر کس قدر ہے، اس سلسلے میں سورہ رعد کی آیہ 17 میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے، جسے تفسیر نمونہ کی جلد 10 میں ملاحظہ کیجیے۔ 2. مچھر کی مثال کیوں؟ بہانہ سازوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کو آیات قرآن سے استہزاء اور اعتراضات کا ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن اگر ان میں انصاف ادراک اور شعور ہوتا اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ ان کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء و جوارح ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو، سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ مومنین کو اس مثال سے خلقت و آفرینش کی خوبی و عمدگی بیان کرے۔ یہ ظاہراً کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا ہے، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے، اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی یہ ٹوٹنی دنیا کی عمدہ ترین سرنگ ہے اور اس کا اندرونی سوراخ بہت باریک ہے۔ خدا نے مچھر کو قوت جذب و دفع اور ہاضمے کی قوت دی ہے، اسی طرح اسے مناسب طور پر ہاتھ، پاؤں اور کان دیے ہیں، اسے پر دیے ہیں تاکہ غذا کی تلاش کر سکے، اور یہ پر اس تیزی سے اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں کہ آنکھ سے ان کی یہ حرکت دیکھی نہیں جا سکتی۔ یہ جانور اتنا حساس ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب خطبہ نہج البلاغہ میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ موجودات جمع ہو جائیں اور باہم مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، ان کا قوہ عاجز آ جائیں گے اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تلاش بسیار کے بعد بالآخر شکست خوردہ ہو کر اعتراف کریں گے کہ وہ مچھر کی خلقت کے معاملے میں عاجز ہیں اور اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے نابود کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 186۔ خدا کی طرف سے ہدایت و گمراہی۔ گزشتہ آیت کا ظاہری مفہوم ممکن ہے یہ شک پیدا کرے کہ ہدایت اور گمراہی میں جبر کا پہلو ہے اور اس کا دار و مدار خدا کی چاہت پر ہے، جبکہ اس آیت کا آخری جملہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ ہدایت و ضلالت کا سرچشمہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کے اعمال و کردار کے ہمیشہ خاص نتائج و ثمرات ہوتے ہیں، ان میں سے اگر عمل نیک ہو تو اس کا نتیجہ روشن ضمیری، توفیق الہی، خدا کی طرف سے ہدایت اور بہتر انجام کار ہے۔ سورہ انفال کی آیہ 29 اس بات کی گواہ ہے۔ ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر پرہیزگاری کو اپنا لو تو خدا تمہیں تمیز حق و باطل اور روشن ضمیری عطا کرے گا، اور اگر انسان برے کاموں کے پیچھے لگا رہے تو اس کے دل کی تیرگی اور بڑھ جائے گی اور گناہ کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوگا، بلکہ بعض اوقات انکار خدا کی سرحد تک پہنچ جائے گا۔ اس کی شاہد سورہ روم کی آیہ 10 ہے، جس میں فرمایا ہے،
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ برے اعمال انجام دینے والے اس مقام پر جا پہنچے ہیں کہ اب آیات الہی کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ حق سے پھر گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ سورہ صف آیت 5۔ زیر بحث آیت بھی اسی مفہوم کی شاہد ہے جب وہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی خدا فاسقین ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اس بنا پر اچھے یا برے راستے کا انتخاب پہلے ہی سے خود ہمارے اختیار میں ہے۔ اس حقیقت کو ہر شخص کا وجدان قبول کرتا ہے۔ انتخاب کے بعد اس کے قہری نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن کے مطابق ہدایت و دلالت اچھے یا برے راستے کے جبری اختیار کا نام نہیں، بلکہ قرآن کی متعدد آیات شہادت دیتی ہیں کہ ہدایت کے معنی ہیں سعادت کے وسائل فراہم ہونا، اور ضلالت کا مطلب ہے مسائل حالات کا ختم ہو جانا، لیکن اس میں جبر کا پہلو نہیں ہے، اور یہ اسباب کا فراہم کرنا جس کا نام ہمارے نزدیک توفیق ہے، یا اسباب ختم کر دینا جسے ہم سلب توفیق کہتے ہیں، انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس حقیقت کو ہم ایک سادہ سی مثال سے پیش کر سکتے ہیں۔ جب انسان کسی گرنے کی جگہ سے یا کسی خطرناک بڑی نہر سے گزرتا ہے تو وہ جتنا اپنے آپ کو نہر کے قریب تر کرتا ہے اس کے پاؤں کی جگہ زیادہ پھسلنے والی ہوتی ہے۔ ایسے میں گرنے کا احتمال زیادہ اور نجات پانے کا کم ہو جاتا ہے، اور انسان جتنا اپنے آپ کو اس سے دور رکھے گا اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ زیادہ محکم اور اطمینان بخش ہوگی اور گرنے کا احتمال کم ہوگا۔ ان میں سے ایک کا نام ہدایت اور دوسری کا ضلالت ہے۔ اس گفتگو سے ان لوگوں کی بات کا جواب پورے طور پر واضح ہو جائے گا جو آیات ہدایت و ضلالت پر اعتراض کرتے ہیں۔ 4. فاسقین۔ فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عبودیت و بندگی کے دستور سے پاؤں باہر نکالیں، کیونکہ اصل لغت میں فسق گھٹلی کے کھجور سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی کو وسعت دے کر ان لوگوں کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے جو خدا کی بندگی کی شاہراہ سے الگ ہو جائیں۔